حسن صاحب سے بھی یہی بات پوچھ لیتے ہیں، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی جو شکایات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی جو ہے یہی گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی حفاظت جو ہے وہ یقینی طور پر کیوں نہیں بنائی جا سکی؟ کیا الیکشن کمیشن چیزوں کو مانیٹر نہیں کر رہا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام معاملات انتہائی منظم طریقے سے اور شفاف صاف الیکشن طریقے سے ہو رہے ہیں، اور جو دستور ہمارا کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ ان کا بیان اور ان کی پریس ریلیز، ان کے دعوے تو اپنی جگہ درست ہیں، وہ اپنی جگہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم گراؤنڈز پر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ تمام بیانات ایسا ہے کہ جیسے کوئی خواب بندہ دیکھ رہا ہو، اور وہ مکمل طور پہ اس کے الٹ جو ہیں وہ حقائق سامنے آتے ہیں۔ ایسے ہی حقائق اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 2018 کے انتخابات میں بھی دیکھنے میں ملے تھے، اور بعض جگہوں پہ کیا اکثریت میں ہمیں ملے تھے کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، اور پھر جس طریقے سے معاملہ سسٹم آیا گیا اور پھر مینج طریقے سے جس طریقے سے لایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سوالات اٹھے تھے، اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آتی تھی کہ اگر اسی طریقے سے آپ نے مینیجنگ کر کے چیزیں لے کر آگے چلنی ہے تو وہ نظام آگے نہیں چلے گا۔ کوشش کی گئی معاملات کو آگے بڑھانے کی، لیکن پھر کیا ہوا، اندر سے یہ آوازیں نکلی، اور پھر 2 ڈھائی 3 ساڑھے 3 سال بعد جو ہے وہ پورا پنڈورا باکس کھل گیا، اور ایک نیا جو ہے وہ طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ اگر اب آج بھی ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ایک یہ نظام ایک فلاپ ہو تو ایک نیا نظام کی نوید سناتے ہیں، اور جب نیا نظام جو سامنے آتا ہے تمام سیاستدان، ترم خان سیاستدان وہ اس ٹرک پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آج کے ہم معاملہ دیکھیں تو پہلے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ماضی کے جو بڑے سیاستدان تھے جو ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے، کہیں پر الیکٹیبلز بھی وہ کہلاتے تھے، کہیں پہ اثر و رسوخ بھی تھا، اور ماضی کی سیاست میں اور ماضی کی حکومت میں ان کا اہم کردار رہا ہے، جس میں اگر میں آپ کے سامنے چند ایک نام رکھوں، چودھری شجاعت حسین، شاہد خاقان عباسی، یہ ہمیں انتخابات میں حصہ لیتے دکھائی نہیں دے رہے، انہوں نے کاغذات جمع ہی نہیں کروائے۔ اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، نیر بخاری، اسد عمر، علی نواز زوان، علی زیدی، خسرو بختیار، عمران اسماعیل، اور چند ایک اور بھی ہیں، فاروق حبیب، صداقت عباسی، یہ تو انتخابی سیاست سے باہر ہو چکے۔ لیکن اب جب یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر کاغذات نامزدگی کا اور پھر اس میں اعتراضات سامنے آئے، اور آج آخری روز تھا، تو میں نے ایک لسٹ کوشش کی تیار کر سکوں کہ جو کامیاب ہوئے، جن پر اعتراضات لگے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ماضی کی کیبنٹ تھی تحریک انصاف کی، اس پرائم منسٹر سمیت، وہ کیبنٹ کو اٹھا کر سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے، اور متوقع کیبنٹ جو ہے، لیکن حسن صاحب کیا زیادہ اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اور جو متوقع پرائم منسٹر ہیں اور اس میں کیبنٹ ہو سکتی ہے، ان کے کاغذات مجھے لگا ہے کہ شاید وہ منظور ہو چکے ہیں، جس میں دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وہ منظور ہو گئے، شہباز شریف کے ہوئے، ان کے مد مقابل جو تھے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ پھر خواجہ سعد رفیق، خواجہ اثر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اکرم دورانی، اسد محمود، زاہد دورانی، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے پورے پنجاب کو داؤ پہ لگا کے رکھ دیا، طوفان مچا دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، کرپشن کے انبار لگا دیے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں ایک کھلبلی مچی رہی، ایک کرپشن کی ہمیں کہانیاں سننے کو مل رہی ہے، اس شخص کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے، اور ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے۔ پھر اس میں اگر آپ آگے آئیں، ہاں مقابلہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا، این 128 میں جس میں تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو گئے، این 128 میں شفقت محمود صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اگر دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، زین قریشی، شہریار آفریدی، علی محمد خان، حماد اظہر، پرویز لائی، مونس لائی، ڈاکٹر یاسمین راشد، والدہ عثمان ڈار، اہلیہ عمر ڈار، فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، زرتاج گل، قاسم سوری، اسد کیسر، ایک لمبی فہرست ہے جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ وجوہات جو ہے عجیب و غریب سی ہے، کسی کے بقایا جات رہتے ہیں، کسی کے جو ہے وہ جو تائید کنندہ تھے وہ غائب ہو گئے، وہ ایکسیس نہیں حاصل کر سکے، اور یہ کہانیاں ہم سنتے رہے ہیں۔ یہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا ان کے اعتراضات سامنے آتے رہے، شاہ محمود قریشی کے کاغذات جو ہے مسترد کر دیے، سردار حسنین بہادر دریشک کے نامزدگی مسترد ہو گئے، سابق وفاقی وزیر علی محمد خان، مراد سعید، فضل حکیم، قومی اسمبلی کے جو اسد کیسر، ان کے یعنی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے
کہ علیم خان صاحب کے منظور ہو گئے، ان چودھری صاحب کے منظور ہو گئے، نون لیگ کی کیبنٹ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. تو یعنی اگر آپ نے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک اتنا خوفناک ٹرن ہے کہ اگر ہم اس کو جائزہ لینے کی کوشش کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو معاملات ہم مستحکم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو حالات جو ہے استحکام لانے کی طرف سیاسی استحکام آ سکے گا، اگر یہی معاملات چلتے رہے تو انتخابات کے بعد تو پھر حالات تو اور خراب ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ پھر ان کو قبول کون کرے گا؟ پھر ان کے جو فیصلے ہوں گے ان کو ایکسیپٹنس ان کی کہاں ہوگی؟ کیا انٹرنیشنلی اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا؟ کیا جب انتخابات والے دن پولنگ سٹیشنز میں جب انہی کے افراد موجود ہوں گے، پولنگ ڈے والے دن پولنگ ایجنٹس اندر موجود ہوں گے تو اور دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. سوالات اٹھیں گے بالکل.